نے اپنے بچپن میں نہیں دیکھا تھا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ والدین اس طرح کی بے تکلفی اور پیار کا اظہار نہیں کر سکتے جس طرح بچوں کے ساتھ پیار کرنے لگتے ہیں. یہ قدرتی معاملہ ہے. جناب رسول اللہ صلوات اللہ علیہ آپ تو خیر تھے ہی اللہ کے بندے. باقی ہم جو بندے ہیں ہم تو برائے نام بندے، لیکن میرا مرشد کریم تو اللہ کا واقعی بندہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ فرشتہ باقاعدہ اللہ کریم نے بھیجا میرے مرشد کریم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتہ پیغام لے کے آیا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے حبیب سے پوچھ کے آؤ. لوگ بڑی باتیں بناتے ہیں کس کے پاس دولت نہیں، کوٹھیاں نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، اتنا بڑا مسئلہ کرتا ہے. پوری دنیا کو، مذہبی دنیا کو چیلنج کر دیا اس نے. شاید اس کے پاس ہے کوئی نہیں. جاؤ میرے حبیب سے پوچھ کے آؤ، اگر وہ پسند کرے تو میں اسے بادشاہ بنا دوں. بادشاہ بھی ایسا نہیں جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں. بادشاہ آئی تو مستی آئی، میں ہونے لگی. نہیں، میرے حبیب کو کہو کہ اگر بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو بادشاہ بناؤں گا، لیکن بادشاہ بھی مقرب بناؤں گا جو میرے قرب والا بادشاہ ہو. بادشاہ مقرب بننا چاہتے ہو یا عبد مقرب بننا چاہتے ہو؟ اگر عبد مقرب بننا چاہو تو وہ بناتا ہوں، اور اگر بادشاہ مقرب بننا چاہو تو وہ بناتا ہوں. میرے مرشد کریم نے عرض کی اللہ میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا جس کے پاس دولت سونے چاندی کے ڈھیر ہوں اور وہ اس کے اندر مستیاں پیدا کرنے کا خطرہ پیدا کرنے لگے. نہیں اللہ، میں تیرا وہ بندہ رہنا چاہتا ہوں جس کو کمیاں پڑے اور وہ تجھ سے رو رو کے مانگے. سبحان اللہ. میرے مرشد کریم نے اللہ کا بندہ بننا پسند کیا. کہنے کو تو ہم سب کہتے رہتے ہیں تو کون ہے؟ میں اللہ کا بندہ. ایک پرانے زمانے کی کتاب ہوا کرتی تھی، چھوٹی سی پکی روٹی، گھروں میں ہوتی تھی. پنجابی کی جنانیاں رٹے لاندیاں رہندیاں سن، بڈھے بڈھے بھی پڑھتے رہتے سن، ضروری باتیں دین کی ہوتی تھی اس میں. تو کون ہے؟ میں اللہ کا بندہ. یہ تم کو پوچھے کہ تو کون ہے تو آپ میں مسلمان. یہ تم کو پوچھے تیرا نبی کون ہے تو آپ محمد رسول اللہ. یہ تم کو کوئی پوچھے تیرا کتاب کے لیے تو آپ قرآن مجید. یہ تم کو کوئی پوچھے تیرا ایمان کھلوتے ہے کہ بیٹھے ہے، آپ کھلوتے ہے. ایک کتاب ہوتی تھی، وہ جب بھی ہوتا تھی تو کون ہے؟ میں اللہ کا بندہ. جس کسی کو پوچھے یہ لفظ کہنے میں تو کوئی بخل نہیں کرتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ہر کوئی یہ کہلانا پسند کرتا ہے، لیکن اللہ کا بندہ بننا بہت مشکل، بہت مشکل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ایک لفظ ہے عربی میں عابد. عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، اللہ کی عبادت کرنے والا. عبد بھی اللہ کی عبادت کرنے والا، لیکن ترجمہ کچھ مختلف کیا جاتا ہے. عبداللہ اللہ کا بندہ اور عابد عبادت کرنے والا. یہ تھوڑا تھوڑا ترجمے میں اختلاف کیوں کرتے ہیں علماء؟ ہیں تو دونوں اللہ کی عبادت کرنے والے، لیکن عابد کا معنی کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والا، اور عبد کا معنی کیا جاتا ہے اللہ کا بندہ. تھوڑا سا وجہ
اللہ کو اللہ میرا خیال کھڑا ہو جاؤں سبحان اللہ بندہ کھڑا ہی اچھا لگتا ہے نعرہ تکبیر قائد جمعیت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری اصل میں کچھ بندے جو واقعی بندے ہیں میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے شروع میں مجھے کہا تھا کہ کھڑے ہو کر تقریر کرو تو میں نے بندوں کی نہ مانی کوئی بندوں نے تو توجہ ڈالی ہے شاید میرا خیال ہے بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا کھڑا ہونا پڑ گیا اللہ کریم کھڑا رہنے کی توفیق دے قرآن مجید میں اللہ تذکرہ کرتے ہیں اپنے بندے کا تو وہاں بھی ہے لما قام عبد اللہ یدعوہ قالوا یقولون علیہ لبنا حرف کر رہا تھا ایک ہوتا ہے عابد ایک ہوتا ہے عبد عابد کیا ہے میں نے نماز پڑھی عابد ہو گیا میں نے صدقہ دیا عابد بن گیا میں نے سبحان اللہ کا وظیفہ کیا عابد بن گیا عابد تو اتنے سے بن جاتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھوں عابد ہو گیا سبحان اللہ کا وظیفہ ایک دفعہ منہ سے نکلا میں عابد ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ایک دفعہ کہا میں عابد ہو گیا جی ایک دفعہ کرنے سے عبادت کا فعل میں عابد بن جاتا ہوں لیکن عبد بننے کے لیے زندگی کا ہر سانس اللہ کی عبادت میں گزارنا یہ فرق ہے عابد اور عبد ابھی رب کا سجدہ کیا باہر نکلا بیٹا نہیں ہوتا ضرورت پیش آئی کسی قبر پہ چلا گیا وہاں جا کے سجدہ کر دیا عابد کی طرح 2 رکعتیں پڑھ کے اور پھر مشرک بھی بن گیا عابد کے بعد مشرک بھی بن سکتا ہوں عابد کے بعد اگلا لمحہ مشرک کا ہو سکتا ہے لیکن جب عبد بن جاؤں تو پھر کوئی لمحہ اس کے سوا کسی کا نہیں سبحان اللہ میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں اللہ کے بڑے بڑے پیغمبروں کا جو تذکرہ کرتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ سبحان اللہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ سبحان اللہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ سبحان اللہ پیغمبروں کا تذکرہ میرے بندے میرے بندے بہت بڑی بات ہے بندہ بن جانا بندہ بننے کے لیے مجھے ابتدا کرنی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ سے سبحان اللہ کہاں سے ابتدا کرنی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری بندگی کی ابتدا ہو گئی سبحان لا الہ الا اللہ پڑھا میری بندگی کی ابتدا ہو گئی لیکن صرف پڑھنے سے نہیں صرف پڑھنے سے نا زمانہ ہو میرے مرشد کریم کا شہر ہو میرے مرشد کریم کا مسجد ہو میرے مرشد کریم کی مصلی پہ خود کھڑے ہوں مرشد کریم پیچھے نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں کلمے بھی پڑھیں آسمانوں سے صدا دی ہے نمازی نہیں بنے یہ منافق کلمے بھی پڑھتے ہیں قسمیں بھی اٹھاتے ہیں اشہد انک لرسول اللہ آسمانوں سے کہتے ہیں میں معبود کہتا ہوں جس کی عبادت کرتے ہیں یہ جھوٹے یہ عبادت گزار نہیں بن سکے یہ بندے نہیں بن سکے سبحان اللہ
سبحان اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم کچھ انسانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں درہم کے بندے، دینار کے بندے، آج کے ترجمے سے روپے کے بندے، پیسے کے بندے. کچھ انسان روپے پیسے کے بندے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں؟ عبد الدرہم والدینار، کچھ لوگ درہم و دینار کے بندے اور کچھ لوگ میرے اللہ کے بندے. عبد الدرہم اور دینار کیسے بنتا ہے؟ صبح 4 بجے سے اٹھا، دولت کی فکر، گھر سے نکلا روپے کی چاہت، دفتر میں گیا روپے کی مانگ، واپس آیا روپے کی سوچ، رات کو سویا خواب میں بھی روپے کی. یہ ہے عبد الدرہم. چھوڑی مسجد میں آ گیا، میں نے ٹی وی چھوڑا مسجد میں آ گیا، میں نے بیوی چھوڑی مسجد میں آ گیا. اور سنو لوگو، جتنی زیادہ چھوڑنا بنے اتنی زیادہ عبادت میری اونچی ہوتی ہے. 5 وقت نماز میں جی دکان چھوڑ کے آتا ہوں عبادت بنتی ہے، اور روزہ رکھتے ہوئے جائز کھانا پینا بھی چھوڑتا ہوں، یہ اس سے بھی اونچی عبادت بنتی ہے. اور جب حج کرنے جاتا ہوں، وطن چھڑیا، گھر چھڑیا، باغ چھڑیا، کرسی چھڑی، اقتدار چھڑیا، ہر شہر چھڑی، دوسرے ملک ٹوڑ گیا، بہت زیادہ چھوڑتا ہوں، یہ اس سے بھی زیادہ بات بنتی ہے. اور اگر لا الہ الا اللہ کا گیت سناتے سناتے جان دے دوں، یہ جہان چھوڑوں، دوسرے جہان میں چلا جاؤں، تو سب سے اونچی بات سب سے اونچی عبادت بنتی ہے. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں ایمان کا سفر توبہ سے شروع کرنا ہوتا ہے، عبادت سے عملی ابتدا ہوتی ہے. عبادت کرتے ہوئے ہجرت کرنی پڑتی ہے، جب ہجرت کروں تو پھر جہاد کرنا پڑتا ہے، جب جہاد کروں تو پھر شہادت کا شوق پالنا پڑتا ہے. میں اگر کلمہ پڑھ کے شہادت کے شوق تک کی منزل کو نہیں پہنچتا تو میرا کلمہ جھوٹا. میرا کلمہ بس کر دیا، بس کر دیا، بس کر دیا. مشرک کی نہ نماز، مشرک کا نہ روزہ، مشرک کا نہ حج، مشرک کی نہ زکات، مشرک کی نہ امامت، مشرک کی نہ خطابت، مشرک کی نہ عدالت. مشرک پیو بھی نہیں چنگا، مشرک مرید بھی نہیں چنگا، مشرک مراد بھی نہیں چنگا، مشرک سید بھی نہیں چنگا، مشرک حاکم بھی نہیں چنگا، مشرک بی بھی نہیں چنگی، مشرک جڑا بھی نہیں چنگا، مشرک شریف بھی نہیں چنگا، اور مشرک گوانڈی بھی نہیں چنگا. مشرک گاندھی گاندے دنیا سے بھی اللہ موحد اللہ ساتھ بڑھائے، آخرت بھی موحد اللہ ساتھ. آمین. کیا کو آمین، اور دیکھو آمین، اور دیکھو آمین، اور دیکھو آمین، اور دیکھو آمین. کہتے ہیں سب سے پہلا گھر میرا خلیل اللہ نے بنایا تھا، اور پھر بہت عزت والا گھر میرا حبیب اللہ نے بنایا. پہلا گھر حبیب اللہ نے خلیل اللہ نے بنایا تھا، اور پھر جی میرا گھر حبیب اللہ نے بنایا. اب جو میرا گھر بنائے گا، اب جو میرا گھر بنائے گا وہ محمد کی تابعداری سچی کرے تو میں اس کو محبوب بنا لوں گا. میں اس کو کیوں نہ بناؤں، کیوں نہ بناؤں. مسجدیں میرے محبوب بنائیں، ابراہیم میرا محبوب، محمد میرا محبوب، اور کوئی بنائے تو اسے محبوب کیوں نہ بناؤں. ان کے نقش قدم پہ چلنے والے کو میں محبوب بناؤں گا، بشرطے کہ وہ قبروں کا پجاری نہ ہو، بشرطے کہ وہ گھوڑے کا پجاری نہ ہو، بشرطے کہ وہ دولت کا پجاری نہ ہو، بشرطے کہ وہ کرسی کا پجاری نہ ہو. اس لیے کہ بیت اللہ بنانے والے نے جب بیت اللہ بنایا تو معبود نے کہا کم تے وڈا کی تئی بیت اللہ بنا دیتے، مگر میری گل یاد رکھی، اس گھر نو میرے وتے پاک رکھی تے شرک دا گند نہ پہن دے. اس گھر نو میرے وتے پاک رکھی تے شرک دا گند، زور سے بولو، شرک دا گند، شرک دا گند، شرک دا گند، شرک دا گند. خلیل اللہ کو
حبیب اللہ کو کہا ان المساجد للہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. او میرے حبیب مسجدہ میں اللہ دیا نے ایتھے پکار میری ہوئے یا رسول اللہ دی پکار نہ ہون نہیں, یا پیران پیر دی پکار نہ ہون نہیں, یا نبی اللہ دی پکار نہ ہون نہیں, یا حبیب اللہ دی پکار نہ ہون نہیں. نہ پکار صرف میری ہونی چاہیے کہ میرے گھر میں ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. نہیں نہیں, یہ تو میں نے اپنے خلیل کو بھی کہا تھا کہ یہاں شرک نہ ہونے دینا, تجھے بھی کہہ رہا ہوں شرک نہ ہونے دینا, مگر تو میرا حبیب ہے, تیرے تعلق تو اور زیادہ ہیں, لہذا یہاں اتنی پست نہیں ہوتی. تجھے میرا حکم یہ ہے کہ ایتھے پکار غیر اللہ دی تخیر سوال ہی نہیں, تو انج کرنا ہے کہ کسے مشرک نو میرے بیت اللہ دے نیڑے بھی نہیں لگے. انما المشرکون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. آج مسجدیں بنانے والے اگر مسجدوں کو شرک سے پاک رکھیں, اگر مولوی اور خطیب وہاں وہ مقرر کریں جو اللہ کی توحید کی دہائی دے, اور مولوی اور خطیب اور خود وہ ڈیوٹی دے کہ یہاں کسی اور کی پکار نہ ہو, اور وہ یہ عزم کرے اور عہد کرے کہ یہاں بڑائی کسی کی نہیں, یہاں حکم کسی کا نہیں, یہاں چودھری کوئی نہیں, یہاں وڈیرا کوئی نہیں, یہاں سب سے بڑا ایک اللہ. اسی لیے 5 وقت مسجدوں سے ندا دی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ایتھے کوئی پیسے کا وڈا نہیں, ایتھے کوئی کوٹھی بڑی والا وڈا نہیں, ایتھے کوئی اونچی کرسی والا وڈا نہیں, ایتھے کوئی دولت والا وڈا نہیں. کسے مسجد بنائی ہے تو وڈا نہ بنے, کسے پیسے پائے تو وڈا نہ بنے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں مشرکوں کو مت آنے دینا, مشرک امام خطیب نہ ہونے پائے. بڑائی ایک اللہ کی ہو. تو سنو سنو, کس نے ایسی مسجدیں بنائی, میں نے ان کے ویسا ہی جنت میں گھر بنایا. اور میرا گھر بنانا میں انہوں نے گھر بنانا, اور میرا گھر بنانا میں انہوں نے گھر بنانا. اگلا فکرہ سنیو میرا, اے کوٹھی جڑی ہے نا, اے کہ تنوں غلط فہمی ہے تیرا گھر ہے, اج ہے ہی, کل ہاتھ کھلے ہونے میں گھر ایتھے رہ جانا تو وہ ٹوٹے ہونا. گئے ایک دن سوئے گورستان, ہم جو باخستہ حالی تھے. گئے ایک دن سوئے گورستان, ہم جو باخستہ حالی تھے. مقابر جتنے دیکھے سارے خشتی پائے مالی تھے. مقابر جتنے دیکھے سارے خشتی پائے مالی تھے. اس جا یہ 2 مصرے لکھے بمضمون خیالی تھے. اس جا یہ 2 مصرے لکھے بمضمون خیالی تھے. مہیا کر کے سب سامان ملکی اور مالی تھے. سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. یہ کوٹھی یہاں رہ جائے گی, خالی ہاتھ چلا جائے گا. اگر میرا گھر بنا ہے تو میں تیرا وہ گھر بناؤں گا جو کبھی خالی نہ ہوگا تجھ سے, تو کبھی خالی نہ ہوگا تجھ سے, تو اس سے جدا نہ ہوگا, وہ تجھ سے جدا نہ ہوگا. وہ تیرا گھر ہوگا. جو گھر تو بنا بیٹھا ہے وہ تو تیرے بیٹے کا, وہ تو تیرے پوتے کا, وہ تو تیری پوتی کا, وہ تو پتہ نہیں کس کس کا. تو چوکی دار بن کے بیٹھا ہے, تیرا گھر نہیں. سن سن, تو کسی کے گھر پہ بنا کے گھر چوکی دار بن کے بیٹھ گیا. تیرا گھر وہ ہے جس کا چوکی دار میں اللہ. جس کا چوکی دار ہے, جس کا چوکی دار ہے, جس کا چوکی دار جنت میں تیرا گھر, اس کا چوکی دار میں اللہ. سن لو سن, تیرا گھر وہ جس کا چوکی دار میں اللہ میں اللہ میں اللہ. مسجد میں چوکی دار کون ہے؟ مسجد میں چوکی دار کون ہے؟ اور مسجد میں چوکی دار کون ہے؟ تو ایک اللہ کے دنے نہ گھر نہ میں چوکی دار ہوں. ایتھے آ جا گویا کہ جنت جا. میرے گھر آ گیا جڑا میرے گھر آ گیا میں انہوں خالی جان دے آگا, جان دے آگا.
سمجھتا یہ مولوی صاحب آئے تھے چلو کوئی نہ کوئی جو ہے صدیقی صاحب نے گھر ٹوڑ کرو کوئی نہ کچھ دے گئی ٹوڑن کے منوں چودھری احمد خان نے گھر ٹوڑ چاہیے تو کچھ نہ کچھ رب تے کر رہے ہیں تو میں خالی ٹوڑ دیا نا میرے گھر آنے والا بشرطے کے گھر میرا ہوئے اتھے پکار میری ہوئے اتھے نام میرا اونچا ہوئے اتھے حکم میرا چلتا ہوئے یہ میرا گھر ہے. ایک فکرہ کہنے لگا ہوں قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. اللہ کہتے ہیں جس بستی میں جس محلے میں میرا گھر ہو وہ چونکہ میرا گھر ہے وہ چونکہ میرا گھر ہے میں سب سے اونچا لہذا میرا گھر پورے محلے میں سب سے اونچا ہونا چاہیے. فی بیوت عظیم اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. جن کوٹھیوں کو تو اونچا کرتا رہتا ہے ان کو اتنا اونچا کرنے کی ضرورت نہیں. تیری کوٹھیاں اونچی ہوں تو غیر کا پردہ اٹھنے لگتا ہے. تیری کوٹھی اونچی ہو تو غیر کا پردہ اٹھنے لگتا ہے. میرا گھر اونچا ہو تو پردے ملنے لگتے ہیں. میرا گھر اونچا ہو تو پردے ملنے لگتے ہیں. سن تیرا گھر اونچا ہو تو پردے ہٹنے لگتے ہیں. میرا گھر اونچا ہو تو پردے ٹلنے لگتے ہیں. جی قبریں اونچی ہو تو عزتیں لٹنے لگتی ہیں. قبریں اونچی ہو تو عزتیں لٹنے لگتی ہے اور میرا گھر اونچا ہو تو عزتیں محفوظ ہونے لگتی ہیں. میرا گھر اونچا ہو تو عزتیں محفوظ ہونے لگتی ہیں. اور تو جب غیروں کے سامنے جھکے تو ذلیل ہونے لگتا ہے. میرے سامنے جھکے تو میں تجھے اٹھا کے سینے سے لگا دیتا ہوں. رفعتوں کا مسافر بن جاتا ہے تو جنت کا راہی بن جاتا ہے. حدیث سنیے کیا کیا کہنے چلا تھا تھک گیا ہوں آخری بات کرنے لگا ہوں. اللہ کہنے نے منو نبی بڑے پیارے لگ گئے. میں ہی نہ ہویا اے میرے بندے بڑے سن دو بھائی بس سن دو پہ لوگوں. آخری بات مجھے نبی بڑے پیارے لگتے ہیں. جو ان کے نقش قدم پہ چلے وہ بھی پیارا لگے. وہ بھی پیارا لگے. جو ان کے نقش قدم پہ چلے اور مجھے کتنے پیارے لگتے ہیں. آؤ یا اللہ سے پوچھو محمد مجھے پیارے ہیں. مدینے کا سید مجھے پیارا ہے. حسین کا نانا مجھے پیارا ہے. فاطمہ کا باپ مجھے پیارا ہے. مدینے کا سردار مجھے پیارا ہے. عجیب قرآن کا قاری مجھے پیارا ہے. جی میرے قرآن کا قاری مجھے پیارا ہے. جب پیارا ہے تو اس نے زبان سے نہیں دل میں خواہش پالی کہ ہائے میرا قبلہ بدل جائے. میں نے اس کی خواہش پہ قبلہ بدل گیا. میں نے اس کی خواہش پہ تو 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 میں نے اس کی خواہش پہ کروں. دو تین باتیں اجازت ہے. بڑا پیارا موضوع چھڑ گیا ہے. تھک میں گیا ہوں ویسے لیکن دو تین باتیں. میرے مرشد نے نبی کے حبیب نے دل سے تمنا پالی رب نے قبلہ بدل دیا. رب نے حضور سے بولو 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 رب نے. ذرا اور آگے چلنا. منبر سے اٹھے حجرے کو گئے. حجرے سے اٹھے منبر کو گئے. منبر سے اٹھے حجرے کو گئے. حجرہ عائشہ سے اٹھے منبر پہ گئے. منبر سے اٹھے حجرے پہ گئے. حجرے اور منبر کے درمیان کی جگہ کو منبر کے درمیان کی جگہ کو پورے مدینے میں سے یہ شرف ملا کہ اس ٹکڑے نے میرے نبی کے قدموں کو زیادہ چوما. اس ٹکڑے نے میرے نبی کے قدموں کو زیادہ چوما. اللہ کہتے ہیں جس ٹکڑے نے تیرے قدموں کو زیادہ چوما میں نے اسے جنت کا درجہ دے دیا. وَمِنْ بَرِي رَوْضَتُمْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. نہیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. ایک بڑی پیاری بات کہنے لگا ہوں. ذرا سنیے گا میں کیا کہنے چلا ہوں. ذرا توجہ دیجیے گا میں کیا کہنے چلا ہوں. کب سے نمازی تھے, کب سے عبادت گزار تھے, کب سے بندے تھے, کب سے خلیل تھے, کب سے کلیم تھے, کتنی نمازیں ہوئی, کتنے سجدے ہوئے, کتنے قیام ہوئے. کیا
نہیں ہوا. عبادت گزاروں نے حد کی. حضرت داؤد نے کتنی عبادتیں کی, حضرت سلیمان نے کتنی عبادتیں کی. کوئی حد ہی کوئی نہیں لوگوں, کوئی حد ہی کوئی نہیں. بڑی عبادتیں ہوئی, بڑی عبادتیں ہوئی, بڑی عبادتیں ہوئی, بڑی باتیں ہوئی. لیکن جب عبادت گزاروں کو عبادت کرنی ہوتی تھی تو حکم یہ تھا کہ کپڑے پاک ہوں. اگر کسی کے پکڑے پہ گند لگ جاتا تو حکم تھا کہ اس کپڑے کو اتنا حصہ کاٹو, پھر کپڑا پاک ہوگا, تب نماز ہوگی. جب زمانہ آیا میرے مرشد کا, اللہ کے حبیب کا, تو حکم ہو گیا ڈھونڈتے نمازی بڑے سچے آگے نے, محمد کے تابع دار آگے نے, ان کو کپڑے کاٹنے کی ضرورت نہیں, یہ پانی پھیر دیا کریں کپڑا پاک ہو جائے. پانی پھیر دیا کریں کپڑا پاک ہو جائے. اب پانی پھیر دیا کریں, ایسا بولو ذرا, پانی پھیر دیا کریں. اگلی بات اور توجہ سے سنیے گا کیا کہنے لگا ہوں. جی عبادت گزار تھے, ان کو حکم تھا کہ عبادت سے پہلے بدن پاک کرو یا نہاؤ یا وضو کرو. اللہ اللہ, جی ہاں سننا سننا, عبادت گزاروں کو پانی نہیں ملتا تھا, مخصوص جگہوں پہ پانی ہوتا تھا, وہاں جا کے عبادت کرنی پڑتی تھی. جی اب تو نمازی آ گئے میرے محمد کے تابع دار, یہ نماز پڑھنا چاہے اور نماز نہ پڑھ سکے, میرے سامنے سجدہ کرنا چاہے کر نہ سکے, میرے محمد کے غلام, تو میری خدائی کس کام آئے گی, میری بادشاہی کس کام آئے گی. میں حکم دیتا ہوں, زمانہ آیا میرے سچے نمازی محمد کا, اب کسی کو پانی کی ضرورت ہو, پانی نہ ملے, پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھے. تیمم کر کے لیکن پڑھو ضرور, نمازی ضرور بنو, نمازی ضرور بنو. بے نمازی دنیا کا کتا ہوتا ہے. بے نمازی کو ائمہ کہتے ہیں بڑے نرم فتوے والے کہ اسے یوں دفن کراؤ جیسے کتے کو گلے میں پھینکاتے ہیں. بات کہتے ہیں ساری زندگی کے لیے جیل میں ڈال دو اسے. جی اللہ 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 اللہ, نمازی ضرور بنو. میں نمازی بنانا چاہتا ہوں محمد کے امتیوں کو, میں حکم بدلتا ہوں, اب تیمم کر کے پڑھ لیا کریں. یہ مسئلہ تو آپ نے سنا ہوگا, ذرا اس کو میرے عشق نبی کی نظر سے دیکھیے. پتہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, پتہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, پتہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تیمم کا حکم آیا, یہ تو ساتھی بھی بتلائے گا آپ کو, یہ تو مولانا بتلائیں گے جناب والا راشد صاحب بھی. لیکن پتہ میں کیا بتانے چلا ہوں, میں یہ بتانے چلا ہوں زمین یہی تھی, مٹی یہی تھی, زمین یہی تھی, مٹی یہی تھی, نمازی بھی اسی کے تھے, عبادت گزار بھی اسی کے تھے, عبادت گزار اسی کے, مٹی وہی, زمین وہی, مٹی وہی, زمین وہی. لیکن اس مٹی میں پانی والا کردار ادا نہ کیا. جب اس مٹی کو میرے محمد کے قدموں کا لمس ملا, یہ پانی بن گئی. لوگوں یہ آب حیات بن گئی. جب میرے محمد کے قدموں کا لمس ملا تو آب حیات بن گئی. آب حیات کسے کہتے ہیں؟ ایک گھونٹ پڑھ لو زندگی ختم نہیں ہوتی. نماز وہ آب حیات ہے, ایک گھونٹ پڑھ لو پھر پکے نمازی بن جاؤ, جنت کی آگ حرام ہو جائے گی. سبحان اللہ کرتے ہیں, الحمدللہ کرتے ہیں. میں نے سر بھی جلدی شروع کر دی تاکہ سبحان اللہ جلدی شروع کر. اللہ اللہ, صبح بھی روپیہ, شام بھی روپیہ, دوپہر کو بھی سونا چاندی, شام کو بھی سونا چاندی, سوتے ہوئے بھی سونے چاندی کے خواب, اور جاگتے ہوئے بھی روپے پیسے کی نعمت. یہ ہے درہم و دینار کا بندہ جو صبح اٹھے اللہ ہی اللہ, دوپہر کو بھی اللہ ہی اللہ, دکھ میں بھی اللہ ہی اللہ, سکھ میں بھی اللہ ہی اللہ, خوشیوں میں بھی اللہ ہی اللہ, غموں میں بھی اللہ ہی اللہ, ڈوبتے بھی اللہ ہی اللہ, تیرتے بھی اللہ ہی اللہ, دلوں میں بھی اللہ ہی اللہ, پیلی دلوں میں بھی اللہ ہی اللہ, فتح میں بھی اللہ ہی اللہ, شکست میں بھی اللہ ہی اللہ. اسے کہتے ہیں عبداللہ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میرا نام لینے والے تو بہت سے لوگ ہیں, میرا تذکرہ کرنے والے
سے لوگ آخر میرا کھاتے پیتے ہیں، میرا ذکر تو کچھ نہ کچھ کریں گے جی، میری دی ہوئی زندگی میرا ذکر کیوں نہ ہو، میرا دیا ہوا جسم میرا ذکر کیوں نہ ہو، میری دی ہوئی جان میرا ذکر کیوں نہ ہو، میری دی ہوئی دیدے میرا ذکر کیوں نہ ہو، میرے دیے ہوئے کان میرا ذکر کیوں نہ ہو، میرے دیے ہوئے ہاتھ میرا ذکر کیوں نہ ہو، میرے دیے ہوئے پاؤں میرا ذکر کیوں نہ ہو، میری بنائی ہوئی زمین میرا ذکر کیوں نہ ہو، میرا بنایا ہوا سارا میرا ذکر کیوں نہ ہو، میرا کھانے پینے والے میرا ذکر تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو میرا ذکر کریں صدا بسرا ثابت ہوتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو میرا ذکر کریں تو میں فرشتوں کو کہتا ہوں کھڑے رہو، اس کے منہ سے نکلنے والا کلمہ نیچے نہیں گرنا چاہیے، گپے نہیں مار رہا، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کیا ہے، علماء بیٹھے ہیں، قرآن یہ اللہ کہتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، جی کچھ لوگ ہیں ان کے منہ سے نکلنے والے کلمے فرشتے نیچے نہیں گرنے دیتے، لے کے اللہ کے دربار میں پیش ہو جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں پاکیزہ کلمے، انہیں کہتے ہیں پاکیزہ کلمے، انہیں کہتے ہیں ایسا کلمہ بولنے والا اللہ کا بندہ کلمہ بولے تو کلمہ زمین پہ نہیں رہتا، آسمان پہ پہنچ جاتا ہے، اور جس دن اگلا فکر غور سے سننا، میرا دل کی کھڑکیاں کھول کے سننا، پاکیزہ کلمہ بولنے والے بندے جب تک بولتے ہیں ان کے منہ سے نکلنے والے کلمے فرشتے اٹھاتے ہیں رب کے پاس لے جاتے ہیں، اور جس دن یہ بندے بولنا بند کر دیں موت آ جائے، ان کی روح کو فرشتے اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی میرا مولویوں کو پتہ لگا تو قرآن مجید کے کہا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، کچھ مرنے والے یوں مرتے ہیں کہ ان کی روح جب نکلے فرشتے لے کے جاتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، فرشتے اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے کون، جی میں فلاں فلاں فرشتہ، تمہارے ساتھ بھی کوئی لگتا ہے یہ کون ہے، تو فلاں بندے کی روح ہم لے کے آئے ہیں، اچھا فلاں بندہ وہ تو بڑا گندا عقیدہ نہیں ہے، وہ تو مشرک ہے، وہ تو اس کا داخلہ نہیں ہو سکتا آسمان میں، اسے لے جاؤ اور ساتویں زمین میں جیل خانے میں جا کے داخل کر دو، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں، ان کی روح کے لیے کھلتے ہیں جن کے کلمے رب کے بعد آتے تھے، آج ان کی روح بھی رب کے پاس جائے گی۔ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو بولے تو منہ سے نکلے ہوئے کلمے رب کے پاس جائیں، جی جو بولے تو منہ سے نکلے ہوئے کلمے رب کے پاس جائیں، جب نہ بولے تو اس کی روح رب کے پاس، بولو تو صحیح، کہاں اس کی روح، 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام کو اللہ موت کے وقت فرشتہ بھیج کے پوچھتے ہیں دنیا میں رہنا چاہتے ہو کہ میرے پاس آنا چاہتے ہو، اللہ پوچھتے ہیں کن کو، انبیاء کرام، اور کسی کو پوچھا نہیں جاتا، موت آئی بس کسا کو پانے کو لے گئے، پانے کو پات دے، پانے کو چنگا، پانے کو مارے، اللہ 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 اللہ۔ انبیاء کرام سے پوچھا جاتا ہے دنیا میں رہنا چاہتے ہو میرے کون آنا چاہتے ہو، ہر نبی نے 1,24,000 میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا نہیں اللہ میں تھے ہی رہے،
1,24,000 میں سے کسی ایک نبی نے یہ نہیں کہا نہیں اللہ میں دنیا دے رہا ہے جی میری اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب آخری وقت تھا جناب رسول اللہ کا ان کا سر مبارک میری گود میں تھا ان کا سر مبارک میری گود میں تھا اللہ 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 اچانک آخری لمحے منہ سے نکلنے لگا اللہم الرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی اللہ منو اٹھے لے چل جتھے میں تیرے کول کول رم اللہم الرفیق الاعلی اللہ منو اٹھے لے چل جتھے میں تیرے کول کول تیرے کول 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 میں نہیں بھائی راستہ یوں کرے اللہ سنا منو اٹھے لے چل جتھے میں تیرے کول کول رہا اللہ 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 اس کے بعد رسول اللہ کے منہ سے کوئی کلمہ نہیں نکلا اما عائشہ فرماتی ہے آخر کلمت تکلم بها رسول اللہ یہ سب سے آخری کلمہ جو رسول اللہ کے منہ سے نکلا تھا اس کے بعد آپ کی زبان خاموش ہو گئی اللہ اکبر جو یہ کلمہ منہ سے نکلا تو میں نے محسوس کیا کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے اور آپ نے وہاں جانا پسند کر لیا ہے آپ میرے پاس نہیں رہیں گے اللہ 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 جی لوگوں کہنا چاہتا ہوں بندہ وہ ہوندہ ہے اللہ کا بندہ وہ ہوندہ ہے جیدہ سا بھی اللہ نو پسند ہوئے جیدہ بول بھی اللہ نو پسند ہوئے جیدہ قول بھی اللہ نو پسند ہوئے اس کو بھی اپنا معبود ماننے کے لیے کہیں اور نہ ٹکتا ہو کہیں اور نہ دیکھتا ہو پیارے تو بہت ہو سکتے ہیں محبوب تو اس کے ہو سکتے ہیں پیر تو اس کے ہو سکتے ہیں مرشد تو اس کے ہو سکتے ہیں لیکن جب معبود کے سامنے جھک جائے ساری کائنات مل کے اسے مجبور کرے کہ فلاں کے سامنے بھی جھک لے سر کٹا تو دیتا ہے مگر اس کے سوا کسی کے سامنے جھکتا نہیں بخاری یہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ بے شک یہ ہوتا ہے اللہ ذرا زور سے بولیے یہ ہوتا ہے مسجدوں کا تذکرہ ہے سے یہ تذکرہ کر رہا ہوں یہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ جی ذکر تو میں بھی کرتا ہوں اللہ کا ذکر تو تو بھی کرتا ہے اللہ کا ذکر تو ملا بھی کرتا ہے اللہ کا ذکر تو نافع بھی کرتا ہے اللہ کا ذکر تو صوفی بھی کرتا ہے اللہ کا سن جب اللہ کا بندہ تذکرہ کرے نا اور صوفی تذکرہ کرے ان دو کے تذکرے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے میں اللہ اللہ کروں لوگ مجھے حلوہ کھلاتے ہیں میں اللہ اللہ کروں آج بھی اللہ کھایا ہے میں اللہ کروں لوگ مجھے حلوہ کھلاتے ہیں لیکن اللہ کا بندہ جب اللہ اللہ کرے تو مشرک کی نیندیں اڑنے لگتی ہیں جب اللہ کا بندہ اللہ اللہ کرے تو کفر کی دنیا میں بھوچال آنے لگتا ہے جب اللہ کا بندہ اللہ اللہ کرے جی اللہ اللہ کرنے والے کرتے رہتے ہیں لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں جب اللہ اللہ کرے تو کفر ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور وہ بھی اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرے اللہ اللہ میں وہ اثر کب آئے گا کہ جب کافر مجھ پہ ٹوٹ پڑے گا میں اس کو ماروں گا وہ مجھے مارے گا یا وہ نہیں رہے گا یا میں نہیں رہوں گا میں اللہ کا بندہ میں اللہ کا پجاری اور میرے ہوتے ہوئے
نہیں بڑھ سکتی. کلمہ پڑھنے والے جو حلق سے اوپر پڑھتے ہیں ان کے سامنے جو مرضی ہوتا رہے وہ اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں. لیکن اللہ کے بندے جب کلمہ پڑھ لیں تو یا انہیں بلال بننا ہوتا ہے یا حسین بننا ہوتا ہے. کلمہ پڑھ لے تو یا انہیں بلال بننا ہوتا ہے یا حسین بننا ہوتا ہے. اگر تجھ میں جذبہ حسینی نہیں ہے نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا. اگر تجھ میں جذبہ حسینی نہیں ہے نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا. اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو کعبہ کو جانے کی کوشش. نعرہ تکبیر، مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید والسنہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں یعنی اشاعت والے بڑی سختی کرتے ہیں کلمہ گوؤں کو مشرک کہتے رہتے ہیں. کلمہ گوؤں کو مشرک کہہ دیتے ہیں. میں نے تو ساری زندگی اپنے والد سے، اپنے استاد سے ابو القرآن سے، اپنے استاد قاری شمس الدین سے اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں کسی کا نام لے کے نہیں سنا کہ کہہ رہے ہوں فلاں مشرک فلاں مشرک فلاں مشرک. ہاں یہ ضرور سنا ہے بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بالوں کی سفیدی تک کہ سب کچھ کرتا، سب کو دیتا، سب کی سنتا ایک اللہ ہے جو یہ صفتیں کسی اور میں مانے وہ مشرک ہے مسلمان نہیں. کسی کو مشخص کر کے تو کبھی مشرک نہیں کہتے تھے. کیوں لوگوں کو وہم ہو گیا کہ کلمہ گو کو مشرک کہتے ہیں؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ جو کلمہ گو ہو، جو کلمہ گو ہو، جو کلمہ گو ہو، یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے کو تو بہت پڑھ جاتے ہیں لیکن کلمہ گو جسے کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے کا حق ادا کیا وہ مشرک ہو گیا. نہ جی نہ، کلمہ پڑھنے سے میں عبادت کی ابتدا کرتا ہوں، بندگی کی ابتدا کرتا ہوں. اس سے اگلا مرحلہ ہجرت کا ہوتا ہے، ہجرت سے اگلا مرحلہ جہاد کا ہوتا ہے اور اگلا لمحہ جان دے کے جنت لے لے کر کلمہ پڑھ لیا ہجرت کرتا ہی کوئی نہیں. اسے کلمہ کو نہیں کہتے، یہ جھوٹا ہے، یہ بکواس ہے، یہ غلط ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد عمل ہجرت کی ابتدا ہونی چاہیے. جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں شرک سے توحید کی طرف فکری ہجرت کرتا ہوں. جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں جھوٹ سے سچ کی طرف فکری ہجرت کرتا ہوں. جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں بددیانتی سے امانت کی طرف فکری ہجرت کرتا ہوں. جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں ذلتوں سے رفعتوں کی طرف فکری ہجرت کرتا ہوں. جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں بے حیائیوں سے حیا کی طرف ہجرت کرتا ہوں. جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں دنیا کا کتا ہونے سے اللہ کا بندہ ہونے کی طرف ہجرت کرتا ہوں. جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں انگریز کی غلامی سے محمد کی غلامی کی طرف ہجرت کرتا ہوں. ایک ہجرت فکری کے بغیر لا الہ الا اللہ کہنے والا کلمہ گو نہیں بنتا. لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا قبروں کی پوجا بھی چلتی رہی تو کیا حاصل ہے؟ بس آتی کہاں یاد دلایا خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. زبان سے لا الہ کہہ دیا دل میں بت، زبان سے لا الہ کہہ دیا دل میں قبر معبود بن کے بیٹھی ہوئی. زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا دل میں دنیا معبود بن کے بیٹھی ہوئی. زبان سے لا
بن کے بیٹھا ہوا، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، دل میں مردار معبود بن کے بیٹھا ہوا، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، دل میں بزرگ معبود بن کے بیٹھے ہوئے۔ بزرگ پیر ہو سکتے ہیں، مرشد ہو سکتے ہیں، سید ہو سکتے ہیں، محترم ہو سکتے ہیں، معبود اکیلا محبت کی باتیں ہیں، اور محبت کی باتیں ہر کوئی تھوڑا ہی سمجھتا ہے۔ پیار سے نعرے مارنے والے مارے مار دیتے ہیں، سننے والوں کو پتہ نہیں ہوتا جواب کیا دینا ہے۔ ایک پرابلم ہو جاتی ہے، سارے تو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے نعرے والا محبت والا ہوتا ہے ویسے باقی تو نہیں ہوتے، یہ تو محبت کی باتیں ہیں۔ نعرہ مارنے والا نعرہ مارتا ہے، ابھی تو لحاظ کیا میرے بیٹے نے، نعرہ مارنے کے بعد خود جواب دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جواب دینا ہے۔ اور لوگ مجھے سوچ پڑے اللہ 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 کیا کہہ رہا تھا، ذرا میرے ساتھ چلیے۔ تذکرہ کرنے چلا تھا مسجد کا، تذکرہ کرنے چلا تھا مسجد کا، تذکرہ کرنے لگا اللہ کے بندے کا۔ کیوں اور کیوں لگا؟ تذکرہ کرنے چلا تھا مسجد کا، تذکرہ کرنے لگا اللہ کے بندے کا، یہ بتانے کے لیے کہ عبد الدرہم کا دل دکان میں اٹکا رہتا ہے، عبد الدینار کا دل تجوری میں اٹکا رہتا ہے، عبد القبر کا دل مقبرے میں اٹکا رہتا ہے، عبد الکرسی کا دل اقتدار پہ اٹکا رہتا ہے، اور عبداللہ کا دل معلق فی المساجد۔ عبداللہ کا دل بول لیتے ہیں کوئی عبداللہ کا دل، زور سے بولا عبداللہ کا دل، عبداللہ کا دل، عبداللہ کا دل، جی مردے کے پجاری کا دل مویاں چٹ گیا رہتا ہے، کپڑے چٹ گیا رہتا ہے، روپے پیسے دے پجاری کا دل دکان چٹ گیا رہتا ہے، کرسی دے پجاری کا دل اسلام آباد اٹکیا رہتا ہے۔ جی جی ایک فکر کہوں، بسم اللہ، پیسے روپے کا پجاری بھوکا نہیں، انگریزوں کا غلام، اس کا دل یورپ میں اٹکا رہتا ہے، اور محمد کے غلام کا دل مدینے میں اٹکا رہتا ہے۔ محمد کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر حسرتیں پالتے رہتے ہیں، ہائے کب مدینے جانا ہوگا، جی ہائے کب مدینے جانا ہوگا، وہ نشان قدموں کے کب دیکھ سکیں گی یہ آنکھیں، جی جہاں جہاں سے میرا مرشد گزرا تھا ان کو تو دیکھ نہ سکا، میرا وہ جگہ ہی دیکھا، حسرتیں لاکھ ہیں لیکن جانے دے میں شیر دو یاد آگے، حسرتیں لاکھ لیکن بڑی حسرت یہ کہ ہو سکان مدینہ میں میرا نام شمار۔ حضرت نصرالدین رحمت اللہ علیہ دیوبند کے بانی ہیں، حسرتیں لاکھ لیکن بڑی حسرت یہ کہ ہو سکان مدینہ میں میرا نام شمار، ہو سکان مدینہ میں میرا نام شمار۔ حسرتیں تو بڑی ہیں، بڑا بہترین مدرس بنوں، بڑا بہترین خطیب بنوں، بہت اونچا واعظ بنوں، جی مسلمانوں کا امام بنوں، کیا کیا حسرتیں لیا پھرتا ہوں، لیکن سب سے بڑی حسرت یہ کہ ہو سکان مدینہ میں میرا نام شمار، کہ ہو سکان مدینہ میں میرا نام، کہ ہو سکان مدینہ میں میرا نام شمار۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل سید الرسل وخاتم الانبیاء
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومصالح يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی عزت و اکرام علماء اعظام اور معزز سامعین، مجھ سے پہلے علماء کرام نے بیانات فرمائے، آپ نے سنے، جس شوق و محبت سے یہ سب سنانا ہوا، اللہ اسے بہت گناہ کر کے قبول فرمائے۔ جن احباب و اصحاب نے آج کی نشست کا انتظام کیا، اللہ انہیں دین و دنیا کی برکتوں سے نوازے۔ ہمارے محترم بھائی حاجی صاحب محمد اکبر صاحب تشریف لائے حج سے، ان کا حکم تھا کہ تیری حاضری ضروری ہے۔ پرانی میری اپنی خواہش بھی تھی کہ یہاں حاضری ہو، اس لیے کہ جب سے حاجی صاحب نے یہاں رہائش اختیار کی، وہ نالائق کی یہاں ان کے یہاں حاضری ہوئی، تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم یہاں اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں، اپنا گھر تو بن گیا، ہم ضرور بنائیں گے۔ جب پتہ چلا کہ گھر بنا دیا گیا تو بڑی خوشی تھی، اور حاجی صاحب کا گھر تو دیکھا تھا، اللہ کا گھر دیکھنے کو دل چاہتا تھا۔ یہ مہربانی ہے ان کی کہ انہوں نے حاضری کا موقع بنایا، اور آج ہم
ہم سب اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا سچا حاضری دینے والا بنا دے. مسجدیں اللہ کا گھر. ویسے تو میرے گھر بھی اللہ ہی کے گھر ہے مالک ہونے کے ناطے. یہ کائنات ساری زمین و آسمان اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا. لہذا جو کچھ میں اپنا سمجھتا رہتا ہوں وہ بھی حقیقت میرا نہیں اللہ ہی کا. میری جان، میرا مال، میری اولاد، میری کوٹھیاں، جو کچھ بھی لفظ میرے کے تحت آتا ہے حقیقتاً وہ میرا نہیں، سب کچھ اسی کا. یہ حقیقت ہے. مالک وہی ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے چند دن کی امانت، اور یہ امانت جو کچھ بھی میرے پاس ہے ایک نہ ایک دن امانت والوں کو واپس کرنی ہوتی ہے. پھر جن کو دیتا ہوں ان کو پھر آگے دینا ہوتا ہے. وہ لینے والے پھر آگے دیتے ہیں، اور پھر سب سے آخر میں اللہ دعائی دیتے ہیں للہ میراث السماوات والارض. یہ جتنے مالک بن رہے ہو باری باری یہ سب ختم ہو جائیں گے، اصل وارث میں اللہ ہی ہوں. باقی چیزیں کچھ نہ کچھ دن، کچھ نہ کچھ سال میں اپنی سمجھتا رہتا ہوں، ان کی نسبت میری طرف ہو جاتی ہے. یہ میرا گھر، یہ بٹ صاحب کا گھر، یہ میاں صاحب کی کوٹھی، یہ ملک صاحب کا ایوان وغیرہ وغیرہ. باقی چیزوں پہ کچھ نہ کچھ نام نسبتاً میرا چلتا رہتا ہے. لیکن مسجدیں وہ گھر ہیں جن میں نسبتاً بھی نام اللہ ہی کا چلتا ہے. مسجد اللہ کا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روئے زمین کی مسجدوں کو بیت اللہ کی بیٹی بتایا ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر، اور ساری روئے زمین کی مسجدیں اللہ کے گھر کی بیٹیاں. والد گرامی، میرا بچپن کا زمانہ تھا، طالب علم تھا میں. ان کے اپنے شغل تھے، علاج الہی میں رہنا، مطالعہ کرتے رہنا، سفروں میں رہنا. مجھے بچہ ہونے کے ناطے ایک عرصہ بڑی کمی محسوس ہوتی تھی کہ یہ کیسے والد ہیں ہمارے، ہمیں تو کوئی وقت دیتے نہیں. یہ کیسے ایسا گزرا؟ جہالت کا زمانہ تھا، بچہ تھا میں، طالب علم تھی. ایک وقت آیا ان کی زندگی میں یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ یہ رب کا بندہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے. احساس ہونا شروع ہوا. لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ جب میں اس قابل نہیں رہ گیا تھا کہ مجھے گود میں اٹھائیں، سینے سے لگا لا کے پیار کریں جیسے بچوں کو کیا جاتا ہے. محبت کا احساس ہونے لگا. یہ تو محسوس ہونے لگا کہ محبت کرتے ہیں. لیکن پھر زمانہ جب آیا میرے بچوں کا، تو وہی والد صاحب تھے
وہی اللہ والے تھے، وہی رب کی یاد والے تھے، وہی کتابوں کا مطالعہ میں مست رہنے والے، وہی سفروں میں رہنے والے۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ جب میرے بچوں کا معاملہ آیا تو ان کے ساتھ جس طرح پیار کرتے تھے وہ پرانے سارے بندھن رکھ رکھاؤ ٹوٹ گئے، اور پھر میرے بچوں کو گود میں اٹھا لینا، سینے سے لگانا، پاس لٹا لینا، یہ سب کچھ میں نے اپنے بچوں